پھر اس کے بعد آپ نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا، اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے، آپ علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ یہاں پر ایک نکتے کی وضاحت کرتی چلوں۔ تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر بتایا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق تھا، اور قرآن پاک میں آپ کے والد کا نام آزر بتایا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا یہ اجماع ہے۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا، بلکہ ان کے والد کا نام طارق تھا اور وہ مسلمان تھے۔ ارباب اصب کا بھی اسی بات پر اتفاق ہے کہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ لہٰذا قرآن مجید اور اکثر احادیث میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کا چچا تھا، اور عرب میں یہ بھی رواج ہے کہ وہ چچا کو باپ کہتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا چچا ہی رہا ہو اور طارق کی وفات کے بعد اس نے آپ کی ماں نونا سے عقد کیا ہو اور آپ علیہ السلام کی تربیت کی ہو، اسی سبب سے انہیں آپ کا باپ کہا گیا ہے۔ آزر مٹی، لکڑی اور پتھر کے بت بناتا، ان کی عبادت کرتا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرواتا تھا۔ اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا اور اس کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غار سے نکل کر بابل شہر کی طرف گئے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے بت کر کے انہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ بت فروشی کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑا کرکٹ سے آلود ہو گئے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے آواز لگائی، اے لوگوں، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں، عقل و ہوش سے خالی ہیں اور کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک لوگوں کے نزدیک بہت توہین آمیز تھا۔ پھر بات یہاں تک آ پہنچی۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، آپ مٹی، لکڑی اور پتھر کے بت بناتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر کہا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ دیکھو آئندہ ایسی بات زبان پر مت لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے، پرستش اور عبادت کے لائق نہ یہ بت ہے نہ نمرود ہے، بلکہ عبادت کے لائق تو وہی خدائے واحد کی ایک ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا، لوگ ان کی بات کو غور سے سننے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی شہرت نمرود کے دربار تک پہنچ گئی۔ نمرود نے اپنے درباریوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے؟ اس کا نام ابراہیم ہے، وہ آزر کے گھر میں پلا بڑھا ہے۔ نمرود نے فوراً حکم دیا، اسے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نمرود کے درباریوں نے نمرود کا پیغام پہنچایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نمرود نے پوچھا، اے نوجوان، جس خدا کی تم بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے ایک ملزم تھا جسے اس نے سزائے موت دی ہوئی تھی، اس کو رہائی دے دی، اور ایک بے گناہ شخص جس کا کوئی جرم نہ تھا اس کو مروا دیا۔ پھر نمرود بولا، اب بتاؤ تیرے خدا اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ میں بھی تو جسے چاہوں موت دے دوں، جسے چاہوں زندگی بخش دوں۔
جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، جس شخص کو تو نے قتل کیا ہے، موت دی ہے، اسے دوبارہ زندہ کر کے دکھا۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس سوال کے جواب کو نمرود نہ دے پایا اور چونک گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے نمرود سے کہا، مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آزر نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اسے گھر لے جانے دیں، میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھوں گا۔ نمرود نے جواب دیا، آزر، میں تمہاری خاطر اس کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر آئندہ ابراہیم نے کوئی ہنگامہ مستقبل میں کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ اس واقعے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن سے باز نہ آئے اور اپنے مشن پر قائم رہے۔ ایک دن انہوں نے اپنے چچا آزر سے کہا، چچا، یہ کیا بات ہے؟ یہ بت جنہیں آپ خود بناتے ہیں اور خود ہی پوجتے ہیں۔ آزر یہ بات سن کر بگڑ گیا اور کہا، اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ، میں اب تمہیں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے، چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنے والا بلکہ قائم رہوں گا، کیونکہ میں اپنے اس خدا سے ڈرتا ہوں، نہ کہ ان بتوں سے اور نہ ہی نمرود سے۔